جی صحیح. تو اسی پس منظر کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں کہ مولا علی نے خانہ نشینی اختیار کر دی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے باقی خلفاء کی بھرپور مدد کی، جو کہ ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا اور وہ اپنے حق سے دستبردار تھے تو انہوں نے باقی خلفاء کی مدد کیوں کی؟ تو اس پہ آپ کیا جی، کہیں گے؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ مثالیں جا بجا بیان کی جاتی ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی علی کے در پہ کوئی مدد کے لیے آیا، کسی بھی قسم کی مدد، اور جو مدد خلفاء کی گئی ہے، خلفائے مسلمین کی، تو وہ مدد جو ہے وہ علمی لحاظ سے تھی، کہ چاہے مشورے کے علمی مشورہ لینے آئے ہیں، یا قضاوت کا کوئی فیصلہ ہے کہ جہاں پہ ان کو ایز اے عادل امام یا عادل شخص، یا ایک ایسی گتھی ہے کہ جو ان سے سلجھائی نہیں جا رہی، تو علی کے در پہ آتے ہیں. تو ہمیشہ کوئی مشکل لے کر علی کے در پہ آتے ہیں. تو امام علی آنے والے سوالی کو، چاہے وہ کوئی بھی سوال لے کے آئے، کبھی واپس نہیں لوٹا سکتے، اس لیے کہ نہ ان کا ظرف ایسا ہے، نہ ان کا منصب ایسا ہے. ان کا منصب اور ان کا ظرف ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی سوالیہ ہے، جو بھی مشکل لے کر آئے، اس کی مشکل کو میں رفع کروں گا، اس کی مشکل کو میں دور کروں گا، اس لیے کہ میں مشکل کشا ہوں. تو مشکل کشا کا یہ لقب ایسے ہی نہیں پڑ گیا امام علی کا، کیسی کیسی مشکل کشائی کی ہے تو مشکل کشا کہلائے ہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں کہلایا اسلام کی تاریخ میں. یہ علی ہی کے ساتھ لقب کیوں منسوب ہوا، یا علی ادرکنی ہی کیوں پکارا جاتا ہے؟ اس لیے پکارا جاتا ہے کہ صرف دوست نہیں، دشمن بھی یہی آواز دیا کرتے تھے کہ یا علی ادرکنی، مدد کو آئیے، ہماری مدد کیجیے. تو جب کوئی مدد کے لیے پکارے تو یہ انسانیت کا ایک اصول ہے، اور انسانیت کے باظرف اور اعلیٰ ظرف لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کریں گے. اور آج بھی ہمارے سامنے انٹرنیشنل گورنمنٹس موجود ہیں، ایسے ملک ہیں جن میں آپس میں کلیشز ہیں، لیکن جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو وہ جو مخالف ملک ہے، مخالف گورنمنٹ ہے، وہ کہتی ہے نہیں، ہم اس مشکل وقت میں انہیں امداد بھیجیں گے. ابھی ہمارے سامنے تازہ ترین مثال ہے کہ کووڈ کی وجہ سے انڈیا میں جو اتنے برے حالات ہیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کی مدد کے لیے امداد بھیجیں گے. حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامیکلی کم ہے، انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے، اس کی اکانومی کم ہے، اور ظاہر ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے بھی کم ہے، لیکن دشمنی بھی ہے، اکنامیکلی انفیریئر بھی ہیں، مگر جب مدد کی ضرورت ہے، وہ مشکل میں ہے، تو دشمن ہے لیکن مدد کے جذبے سے آگے آئے ہیں. تو یہ تو امام علی ہیں جو ہر طرح سے سپیریئر ہیں، اور آ کے ان سے سوال کیا جا رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدد نہ کریں؟ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے. یہ تو وہ سوال کرے گا کہ جو امام علی کی شخصیت کو جانتا ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کیسے مدد کرتے ہیں. تو اس لیے جب ہم امام علی کی ہماگیر شخصیت کو جتنا زیادہ سمجھتے جاتے ہیں، جانتے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس طرح کے سوالات ستاتے نہیں ہیں. وہ سوالات کہ جس کی بنا پہ ہم یہ سمجھیں کہ امام علی کوئی ہم جیسی شخصیت تھے کہ جنہیں بات بات پہ غصہ آ جاتا تھا، بات بات پہ ناراض ہو جاتے تھے، یا بات بات پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی نہیں تمہارے ساتھ کوئی معاملہ رکھوں گا. ان کا ظرف تو سمندر سے زیادہ وسیع ہے، اور کسی چیز کی انہیں کوئی احتیاج نہیں ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لینے والے نہیں ہیں، وہ دینے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں. تو جو عطا کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا سوالی جو ہے وہ دوست ہے یا دشمن ہے، وہ سب کو ایک ہی طرح سے نوازتے ہیں. اور یہ وہ صفت ہے کہ جس میں الہی صفت کا مظہر شامل ہے، الہی صفت کا اظہار ہے، کہ جیسے خدا ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. رحیم وہ
مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں خدا، ان کے لیے، لیکن باقیوں کے لیے رحمان بھی ہے، ان کی بھی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ان کے اوپر روٹی بند نہیں کر دیتا، ان کے اوپر ہوا بند نہیں کر دیتا، ان کے اوپر آکسیجن بند نہیں کر دیتا، انہیں بھی ساری بنیادی جو سہولیات ہیں وہ تمام میسر آتی ہیں، چاہے وہ اسے خدا نہ بھی مانے۔ اسی طرح امام علی کے اندر یہ وصف ہے، اس لیے کہ وہ اسی دین کے ماننے والے ہیں کہ جو خدا کا بنایا ہوا دین ہے، کہ چاہے کوئی مجھے امام نہ بھی مانے، چاہے کوئی مجھے خلافت کا حق نہ بھی دے، لیکن اگر اسے مدد کی ضرورت ہے یا اس کی جو بھی احتیاج ضرورت ہے اسے میں پورا کروں گا، اس تفریق کے بغیر کہ وہ میرا دوست ہے یا دشمن۔